اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے وہ دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کے سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سرب کر دیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا،
یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ البقرہ کے دوسرے رکوع کی میں نے تلاوت کی اور یہ تفہیم القرآن سے اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ پہلے رکوع میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، کن چیزوں پر وہ یقین رکھتے ہیں اور ان کے اعمال کیا ہیں۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق انہیں دیا گیا تھا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر یہ کہا کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کے سینوں کو جو ہے ٹھپا لگا دیا ہے۔ اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اتنا انہوں نے گناہ کر دیا ہے کہ دل پورا کالا ہو گیا ہے، اب جانے کا کوئی راستہ اس میں باقی نہیں ہے۔ اس میں جو ہے نا تیسرے لوگوں کا ذکر ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے جو کہتے تو تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس میں سے زیادہ تر یہودیوں میں سے بھی تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی ایمان لائے بول کر ان کے ساتھ رہو، کیونکہ کیا ہوتا ہے، ایک تو سیدھا کوئی مقابلہ کرتا ہے یا سیدھا ساتھ دیتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ڈر رہتا ہے، کچھ مفادات رہتے ہیں ان کے ساتھ لگے ہوئے، اس لیے وہ مصلحت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، باہر ایک اور اندر ایک، ان کو کہتے ہیں منافق۔ تو اس میں جو ہے نا اوس اور خزرج کے لوگ بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ تو پہلے تو یہ بیماری نہیں آئی تھی، لیکن مدینے میں جانے کے بعد جب راج پاٹ آنے لگا تو لوگوں نے کہا اتنا سب ہو رہا ہے، اتنا اقتدار مل رہا ہے تو ان کے ساتھ مل کے رہیں گے۔ جو پارٹی جو ہے نا برسر اقتدار ہے اس کے ساتھ لوگ مل جاتے فوراً تاکہ کچھ مفادات لے لیں۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زور وہاں بڑھ رہا تھا تو وہ مفادات دنیا کے حاصل کرنے کے لیے وہ مسلمان بنے ہوئے تھے، ورنہ ان کو کوئی قرآن سے دلچسپی نہیں تھی۔ قرآن نے بتایا کہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو بڑے کسمساتے آتے ہیں، نماز سے ان کو زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کو بھی وہ ایسا سمجھ کر اور دلچسپی سے نہیں پڑھتے کہ اللہ کے کیا احکام ہیں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں تو اس پہ بھی وہ پوری طریقے سے عمل نہیں کرتے بلکہ بہانے کرتے ہیں۔ آگے پورا آئے گا اس صورت میں، دیگر صورتوں میں اس کو واضح کیا گیا۔ یہاں کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، اس کے رسول پر، آخرت پہ اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ سچی نہیں ہے، ان کا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب ہے زبان سے اظہار کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، عمل صالح ضروری ہے۔ آدمی زبان سے بول رہا ہے خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ اللہ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ جیسے اس سے پہلے کہا گیا کہ ایمان لاتی اذان ہوتی ہے، اب نماز کوئی نہیں آ رہا، تو کیا وہ اقرار کر رہا ہے وہ کلمے کا؟ تو اس کا کلمے کا اقرار جو ہے وہ اللہ کے پاس بھی معتبر نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تم ایمان والے تو دھوکہ کھا جائیں گے، سب ہمارے جیسی دکھ رہی ہے بالکل، تو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن وہ خود دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں ان کے حصے میں جہنم آ جائے گی۔ یہ دنیا کی زندگی تو متاع ہے، تھوڑے دن ہو گئی، اس کے بعد تو مرنا ہے، معلوم نہیں شام میں مرتا ہے آدمی، صبح میں مر جاتے ہیں، لیکن خدا کے پاس جا کے وہ کیا جواب دینے والا ہے؟ کیا سچی اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا؟ سچی وہ اللہ کا وفادار تھا؟ سچی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار تھا؟ واقعی اس کے سامنے آخرت پیش نظر تھی اس کی زندگی کے اندر؟ کیا وہ دنیا کو اپنا سارا محاذ بنا دیا تھا کہ بس دنیا میں مجھے رہنا ہے، ساری چیزیں اس کی دنیا کے لیے ہیں؟ اسلام میں دنیا حرام نہیں ہے، لیکن یہ دنیا دین کے معاملے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، عبادتوں کے معاملے میں رکاوٹ۔ یہ کرتے کرتے اللہ کہتا ہے کہ اگر تم جو بھی دنیا کا کام کرو گی وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا، مگر چونکہ یہ دھوکہ دے رہے تھے، اس کا ان کو بھی خود نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اندر سے یقین ہی نہیں تھا کہ جہنم ہے، دوزخ ہے، تو اس کا ڈر ان کی دلوں میں نہیں تھا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دل میں ایک بیماری اور تھی جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور بڑھا دیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس کی پاداش میں کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں، وہ جھوٹے لوگ ہیں اس کی پاداش میں۔ تو کیا بیماری تھی ان کے دل میں؟ تو اسلام آگے بڑھ رہا تھا، اسلام جو پھیلتا چلا جا رہا تھا، تو وہ یہ بولتے تھے کہ صاحب اس کا علاج کرنا چاہیے، یہ اسلام جو ہے ایک بیماری ہے، یہ اسلام کی وجہ سے سارا فساد پیدا ہو رہا ہے، یہ دنیا میں جو پورا بگاڑ ہے اسلام کی وجہ سے، یہ قرآن کی وجہ سے، جیسے کہ آج بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پورا بگاڑ اس کی اسلاموفوبیا جس کو کہتے ہیں کہ پورا بگاڑ اس لیے ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو درست کریں، مگر ہو یہ رہا تھا کہ دن بدن جو ہے نا اسلام کی طاقت بڑھ رہی تھی، جب بھی بڑھ رہی تھی اب بھی بڑھ رہی تھی۔ اب دیکھیے ابھی امریکہ نے جو ہے قانون بنایا ہے، ان کے کانگریس نے پاس کیا کہ یہ جو اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے اس پہ قدغن لگنا چاہیے، روک لگنا چاہیے۔ اب ان کے کانگریس نے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسلاموفوبیا نکالا کس نے تھا؟
تو امریکہ نے نکالا، مگر جب اس نے اسلام فوبیا پھیلایا تو معلوم ہوا کہ پہلے سے کئی گنا زیادہ رفتار بڑھ گئی اسلام قبول کرنے والوں کی، اور زیادہ پکے ہو گئے، تو ان کو جو بیماری ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اب اسلام فوبیا جتنا پھیلے گا اسلام اس کے تیزی کے ساتھ کام کرے گا، کیونکہ ان کو دونوں میں سے ایک فیصلہ لینا پڑے گا۔ اب آج بھی بھارت کے اندر لوگوں کے سامنے یہ ہے، مسلمانوں کے سامنے زیادہ نہیں ہے کہ کون سا دھرم ہے کہ نہیں، مگر اس مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے سامنے یہ کہ اسلام اچھا ہے کہ خراب ہے، تم اس کے ساتھ میں دیتے کہ ویرودھ میں۔ اب جو لوگ خاموش بیٹھے تھے خواہ جو ایک پارٹی بننے پہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، تو اس میں سے بہت سے لوگ جس کو اسلام پسند رہے گا وہ اب دیکھیے بہت سے بڑے پروہت پنڈت سب کہہ رہے ہیں کہ اسلام بہت اچھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے تھے، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو بہت سے لوگ حمایتی پیدا ہو جائیں گے اسلام کی، جو پہلے نہیں کرتے تھے وہ کھل کر جو ہے حمایتی بنتے۔ یہی مدینہ میں کچھ ہو رہا تھا، تو اللہ نے کہا لیکن یہ جو ایسا عمل کر کے اسلام فوبیا پھیلا رہے ہیں یہ لوگ اس زمانے میں، یا اور اسلام کی دشمنی کر رہے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بات پھیلا رہے ہیں۔ اسلام تو سچا ہے، اللہ سچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سچے ہیں، پوری بات سب ثابت ہو گئی ہے، یہ خود بھی جانتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ اب اصلاح کرو۔ اب بتائیے اصلاح کیا میں ہے؟ اصلاح یہ ہے کہ آدمی ایک اللہ کو مانے جو سچی پوری دنیا کائنات کا مالک ہے، دوسرا یہ کہ سارے انسانوں کے اندر وہ برابری کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور غریبوں کو بھی انصاف ملے، امیروں کو بھی انصاف ملے، مردوں کو انصاف ملے، عورتوں کو انصاف ملے، یہ ساری پیمانہ ان کے پاس ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جو ہے نا اصلاح کر رہے ہیں، ان کا خیال یہ ماڈرن بن جانا، جیسا اب ریاض میں ہوا ناچنا گانا، دیکھو ہم تو ماڈرن بن گئے، ہم اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم یہاں کیا ہوا، اس کے تو سب سے زیادہ گناہ کے حقدار ہیں کہ ہمارے پاس بمبئی ہے، لیکن ہم نے جا کے کبھی کام نہیں کیا کہ وہاں اصلاح کریں، وہاں برائی کو روکیں۔ اب دیکھیے وہ جا کے ریاض تک پہنچ گئے۔ اب جواب دیجئے، حضور کو جواب دیجئے، خدا کو جواب دیجئے، کیا ہے کہ جہاں ہمارے ملک سے جا کے برائی کہاں تک پہنچ رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، تو یہاں ہم نے اصلاح کرنے میں کیوں کوتاہی کی؟ تو بہرحال یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اصلاح ہے کہ کوئی آدمی مذہب کو نہ مارے، ان کو زنا کی کھلی اجازت دی جائے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں اچھی بات ہے، حالانکہ یہ تو فساد ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ پورا خاندان بگڑ جائے گا۔ آج آپ جائیں گے پاশ্چماتی راشٹروں میں تو معلوم ہوگا اکیلا آدمی ہے، اس کے ساتھ خاندانی نہیں ہے، کیوں؟ اس نے آزادی سے زندگی گزارا، اب وہ بہت پریشان ہو گیا، روح بھی بے چین ہو گئی، اب اس کو قلبی سکون اسلام میں مل رہا ہے، تو یہ ہوگا ہی۔ تو اسلام اور فساد یہ ہے کہ جو آدمی بھی قرآن کے مطابق اس کو جتنا پڑھے گا، احادیث کو جتنا پڑھے گا، اس کے مطابق زندگی بنائے گا، وہ اصلاح کے کام کرے گا، اس کی بھی اصلاح ہوگی، اس کے خاندان کی اصلاح ہوگی، وہ آگے نہیں کرے گا وہ فساد میں پھنسنے ہی والا ہے۔ وہ دوسرا کام کیا کر رہا ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم فساد نہیں پھیلا رہے، لیکن اصل میں وہ فساد ہی پھیلا رہا ہے۔ آج نہیں تو کل وہ سامنے آئے گا، آج انجام سامنے نہیں آ رہا، لیکن یہاں بتایا گیا کہ اس کا انجام فساد ہی ہے۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہی لوگ مفسد ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، لیکن ان کو خود بھی نہیں معلوم کہ ہم فساد پھیلا رہے ہیں۔ وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں، ان کو خوشنما بنا کہ ہم تو کتنا اچھا کام کر رہے صاحب، ان کو سب بیکورڈنس سے نکال رہے ہیں۔ دیکھو کیسے یہ لوگ چھپ چھپاتے تھے، عورتوں کو آزادی نہیں دیتے تھے، اب آدمی عورتیں سب ساتھ مل کے ناچ رہے نا، ہے نا، کتنا اچھا ہے۔ تو ان کے سامنے ہے ایسا، آج بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ وہ تو اس وقت بھی یہ سمجھتے تھے وہ کہ ہم جو ہے بہت زیادہ فائدہ، حالانکہ ان کو اس کا شعور نہیں ہے کیا ہونے والا ہے آگے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کے جیسا لائیں، اب شراب بھی چھوڑیں، زنا بھی نہیں کریں، دنیا کے کوئی مزے نہیں لوٹیں، ہے نا، اور قربانی کے لیے ہمیشہ تیار ہو جائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں وقت کے ساتھ۔ یہ تو بیوقوفوں کے کرنے کے کام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہ خود بیوقوف ہے، اللہ کا دین چھوڑ کر یہ خود بیوقوف ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور مگر اس کا علم بھی نہیں ہے، ان کو خود نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کیا بیوقوفی کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، ان کی ناسمجھ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن کو عقل مند ہی سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ زبردستی نہیں کرتا۔ اب کوئی نہیں سمجھنا چاہ رہا تو ان کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ نے ہدایت تمہارے گھر تک آ گئی، اب تم نہیں پڑھنا چاہ رہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہے تو وہ کیا کرے گا؟ تم نقصان میں پڑو گے۔ اللہ کا کچھ بگڑنے والا ہے کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگڑنے والا ہے کیا؟ یا دین اسلام کا کچھ بگڑنے؟ وہ تو اپنے آپ میں مکمل ہے، وہاں رائے برابر فرق ہونے والا نہیں ہے، ان کے درجوں میں اور ان کے جو حیثیت ہے اس میں کوئی فرق جو ہے ہونے والا نہیں ہے۔
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے کہتے ہیں، اندر سے ملے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ یہاں سیاسی پارٹی میں بھی دیکھیں نا کیا ہوتا ہے، جو مسلمان رہتے کسی سیاسی پارٹی میں تو یہاں سب بولتے نہیں صاحب اپنے کو ایسا کرنے کا، ان کے لیڈر کے پاس گئے تو کیا بولتے، یہ مسلمان ایسی رہتے جی، ان کو ایسا سمجھانا پڑتا ہے، ذرا بریانی کھلاؤ دیکھو کیسا ہو جاتا ہے، ہم بتاتے تمہارے کو ان کو کیسا کیسا کنٹرول میں لینے ہے نا، اس کے واسطے ہم تمہارے۔ تو وہاں یہ تو چھوٹی بات ہے، معمولی بات ہے، یہ بہت وہ نہیں سمجھا جائے گا، منافقت کی بات نہیں ہو، مگر وہاں تو پورا اسلام کی دشمنوں سے سانٹھ گانٹھ تھی، اور ان سے اندر مل کے بولتے تھے جی چپ رہ ہم ان کے ساتھ، اب ان کے چل رہے مدینہ میں سب ان کا، اس لیے ہم ان کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں، ورنہ کیا تھا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اکیلے میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں۔ اب اللہ نے کہا نا شیطان کون ہے، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے، مگر قرآن میں اکثر جہاں شیطان کا لفظ آیا وہاں جنوں کے لیے آیا ہے، اور کہیں کہیں ایسا انسانوں کے لیے آیا ہے۔ یہاں سرداروں کے لیے کہا گیا کہ وہ شیطان ہیں جو اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو وہ لیڈرز ہیں ان کے، تو جب ان سے ان کے پاس مل رہے ہیں قالوا انا معکم، تو ان سے کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم ان سے مذاق کر رہے سب جا کے، ہم چپ بولتے ہیں ان کے ساتھ، ہو اللہ ہے رسول ہے نماز پڑھنا چپ ان کے ساتھ کرتے، اصل میں پورا دل سے ہم آپ کے ساتھ۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ دل کے ساتھ آدمی کس کے ساتھ ہے، وہ دل کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، اس کے قربانی کے ساتھ ہے، یا پھر دنیا پرستوں کے ساتھ ہے کہ چلو ہونے دو، آج کچھ بھی اسلام کا ہوا تو میرے کان پہ تو جو نہیں رینگ رہی ہے، اگر یہ ہے تو خطرناک سچویشن۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، بلکہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ خود مذاق کے قابل ہیں، ایسا کر کے کہاں جائیں گے، فرعون کہاں گیا، حامان کدھر چلے گئے، نمرود کدھر گیا، جو منافق تھے عبداللہ ابن ابی لیجئے، مسلمانوں کو سرداروں میں شمار ہوتا تھا، اس کا وہاں منافق تھا، اندر بتایا گیا کہ نہیں یہ تو سیدھا جہنم میں جانے والا، آخری میں ان کا ٹھکانہ بربادی ہے، دنیا میں بھی ان کا نہیں رہتا، ان کا خاندان کدھر مٹ جاتا نہیں پتہ چلتا، بعد میں بہت پرابلمس ہوتے، اگر وہ ایمان نہ لائیں، نہ ساتھ چلیں، اچھے خاندان کے بھی ہوں، نہیں چلیں تو بعد میں اس کا نام و نشان بھی جو ہے باقی نہیں رہتا، کہیں بھی نہیں باقی رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہا ہے، ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی میں ڈھیل دے رہا ہے، یعنی جانور کو جیسا باندھتے نا تو جانور یہ سمجھتے ہیں میں آزاد ہوں بول کے جاتے ہیں، لیکن رسی پوری بندھی، ایک وقت جا کے کھٹ بول کے لگتی، معلومات ختم ہو گیا، تو اللہ بھی ایسا ڈھیل دے رہا ہے، ایک دن ذرا کھینچا کہ ان رسی کس کے پاس ہے اس کی، کہ کوئی بھی حکومت پہ ہے آج تو کس کی مرضی سے ہے، اللہ کی، اللہ جب چاہتا ہے اٹھاتا ہے، جب چاہتا ہے پلٹاتا ہے، جب چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جب چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے آدمی کی آنکھ کی روشنی جا سکتی، کان کی وہ سماعت بھی جا سکتی ہے، تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، ان کو تو لینا چاہیے تھا، ہدایت آ گئی بھئی، برسوں سے اب قرآن آخری کتاب اللہ کی طرف سے آ گئی، سارے کائنات کے مالک کی طرف سے ہدایت آ گئی، لپکنا چاہیے تھا اس کی طرف، تو بجائے اس کے کیا کر رہے ہیں، وہ گمراہی کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، بہت بری تجارت ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے جو وہ کر رہے ہیں، وہ راہ پانے والوں میں نہیں ہیں، مہتدین میں سے نہیں ہیں، ہدایت پانے والوں میں سے ان کا شمار نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے دو مثالیں دے دی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، اب سردی کے دنوں میں جلاتے ہیں، دیکھیں اسے راستہ بھی معلوم ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دکھا تو انہوں نے کہا تھا راستہ معلوم ہوگا یا وہاں سے کچھ سیکنے کے لیے لاؤں گا، تو روشنی جلا کے آدمی پورا دیکھتا ہے، پہلے لائٹ نہیں تھی تو وہی جلاتے تھے، آگ جلاتے، آج بھی جنگل میں گئے تو کیا کرتے، جلاتے ہیں آگ، تو خوب روشنی ہوتی ہے، اس میں سب دیکھ رہا ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب وہ آگ نے پورے ماحول کو جو ہے روشن کر دیا، روشنی ہو گئی چاروں طرف، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو اللہ نے ان کی نگاہ کی بصارت ہی چھین لی، اندھے ہو گئے، وہ آنکھوں کی روشنی چلے گی، وہ آگ کا روشنی کا کوئی فائدہ نہیں، وہ آگ کی روشنی کا، کیونکہ آنکھوں کی روشنی چلے گی نا، بصارت چلے گی، اب کیا ہو گیا، بصارت چلی گئی تو وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اب اندھیروں میں ٹمک ٹولیاں مان رہے ہیں اور جو ہے ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ مثلاً یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی جلائی،
نور ہو گیا اس کے اندر، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی سب نظر آنے لگی، مگر انہوں نے کیا کر دیا، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو اس لیے اللہ میں نے نہیں نبھایا، کیونکہ ان کے دل میں نہیں تھا۔ اب کسی کے دل میں ہے کہ قرآن نہیں پڑھنے کا ہے، تو انہیں مر جائیں گا آ کے، اس کی لاش پہ جنازے کی نماز ہوں گی، مگر انہیں کبھی بھی قرآن سمجھیں گے نا قرآن کا ترجمہ انہیں پڑھ سکتا، کیونکہ نیت ہی نہیں کرا تھا، ہے نا۔ انہیں نماز بھی نہیں پڑھیں گا، کبھی ایسا ہو جائے گا، برسوں سے اس نماز نہیں تھا، ہے نا، کبھی انہوں نے زکوٰۃ نہیں دیا ہوں گا، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اب انہیں نہیں دیکھا تو اس کو کیسے معلوم ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی رسول ہیں، آخرت آنے والی ہے؟ حالانکہ کھلا ہے، پورا یوٹیوب پہ آپ کو مل رہا ہے، قرآن ہر جگہ اویلیبل ہے، حدیث ہے، سمجھانے والے ہیں، مگر اس کے دل میں خود تڑپ نہیں ہے۔ انہیں بول رہے جب پیدا ہو گیا تھا، وہاں پیدا ہوتا تو ویسا کرتا تھا ان کے جیسا، ان کی میں پیدا ہوا تو ان کے جیسا کر رہا ہوں۔ وہ سچ مچ ہوش سے ایمان نہیں لایا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اس نے شعور سے نہیں پڑھا۔ سم بکم عمی فہم لا یرجون، یہ لوگ بہرے ہیں، یہ لوگ گونگے ہیں، اور یہ لوگ اندھے ہیں، اس لیے اب یہ نہیں پلٹ سکتے۔ اب کیسے پلٹے گا مجھے بتائیے؟ اوپر سے ایک بھی نہیں، اندھا تو بھی رہا تو پکار کے بولتے تو بہرا بھی ہے، اچھا انہیں تو بھی چیختا چلاتا تھا، کچھ تو بھی آواز دیتا تھا، تو مکہ بھی ہے، تو ان کی حالت ایسی ہے، یہ گونگے بہرے اور اندھے ہو گئے ہیں۔ اب ان کے پلٹنے کی کوئی امید نہیں، پورا ٹھپا ان پہ لگ گیا، جو پہلے کہا گیا تھا ختم اللہ علی قلوبہم، تو ان کے قلوب پہ ٹھپا لگ گیا، اب روشنی جانے کا کوئی مارگ جو ہے وہاں پر نہیں ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، سیب کہتے ہیں بارش کو، جو بارش ہوتی ہے، تو کہا گیا کہ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو، جس میں اندھیرا بھی ہے اور کڑک بھی ہے بجلی کی، اور بجلی کی روشنی بھی ہے، تین چیزیں ہیں اس کے اندر، اندھیرا بھی ہے، روشنی بھی ہے، کڑک ہے۔ اب اس کی مثال ایسی دی گئی، پانی کی مثال دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کی رحمت ہے یہ دین رحمت، تو کہا کہ جیسا پانی آنے کے بعد زمین کے اندر ہریالی آتی ہے، بس یہ ملنے کے بعد آدمی کا ایمان عمل میں تبدیل ہوتا ہے، اجاگر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو جب یہ رحمت برسے گی تو اجاگر ہوگا۔ تو بتایا، مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا رہتا ہے، خالی بارش ہی نہیں رہتی، کڑاکا کا ڈر رہتا ہے، کہ کڑاکا اور بجلی، کبھی بجلی گرتی تو آنکھوں کی چمک لگ جاتی، اور کڑاکے کے ساتھ گری تو پوری بھن کے رکھ دیتی، پورے بیل کیسے جل جاتے ہیں، ہمارے پاس آتا ہے نا، پتہ بھی نہیں چلتا، ایک ٹریکٹر پہ گر گئی پورے جل گئی، بجلی گرنے کا، تو لوگ ڈرتے ہیں، کڑاکے سے ڈرتے ہیں، جب زور کی کڑاکا ہوتا ہے وہ جہاں گرتا ہے وہاں تو بالکل جل کے پہچان بھی نہیں سکتے، آپ کو راکھ ہو جاتے۔ تو اس لیے اس میں تین چیزیں ہیں، ایک تو اندھیرا ہے، دوسرا جو ہے کڑاکا ہے، اور چمک ہے، مگر بارش ہے یہ، تو یعنی اسلام پہ چلنے کے بعد تم پہ ذرا مشکلیں آتی، مصیبتیں آ رہی، ہے نا، آزمائے جاتے برابر، اب وہ جہاد میں جانا ہے، چلو جہاد، اب کچھ بھی نہیں، کوئی لڑائی نہیں تھی، انہیں بول سکتا ہے صاحب میری کوئی کیا لڑائی تھی ان کے ساتھ، میں کیوں جاؤں، میرے کو تو انہوں کچھ بھی نہیں کرے تھے، اب جا کے بول رہے کہ نہیں تمہاری جو ہے نا روم کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے، تو انہوں بولے گا میرے کو کیا کیا تھا، تو روم آ رہا تھا تمہارے کو ختم کرنے کے، ٹھیک ہے صاحب تمہاری حکومت ہے، تم دیکھو میرے کو کیا کرنا ہے، مگر ایمان والا ایسا نہیں بول سکتا۔ ایمان جب لائے گا وہ جہاد میں جائے گا، وہ کہے گا میں زکوٰۃ کیوں دوں، میں نے پیسہ کمایا، وہ کہے گا کہ اللہ نے بولا 2.5% دے دو، یہ روزے رکھو تو رکھو، تو یہ ساری باتوں کو وہ مانے گا۔ تو یہ قربانیاں ہیں، تو وہ بولتا تھا یہ قربانیاں کیوں دینے کا ہے، اس سے جو ہے ڈر جاتے تھے بولے۔ تو ہوا یہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اب یہ بجلی کی جب کڑاکے آ رہے، مصیبت آ رہی نا، تو وہ کیا کر رہے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے رہے، وہ یہ سمجھ رہے کڑاکے کی آواز سے بچے تو کہ جلنے سے بچیں گے، کہ بجلی گری تو کتنے دیوانے، بجلی ادھر سے گر رہی، انہوں کیا کر رہے ہیں، خالی کان میں انگلی ڈال رہے ہیں، اتنا ہوں گا کان کے پردے نہیں پھٹیں، مگر بجلی تو آنے والی نا، وہ کیا ان کے کان میں انگلی ڈالنے سے بجلی رک جاتی، تو مصیبت تو ہونے والی ہے، جنگ ہونے والی ہے، ٹکراؤ تو ہونے والا ہے۔ یہ بات بتائی گئی جیسا ہو رہا تھا مدینے میں، وہاں کے حالات کے پس منظر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور وہ اپنی جان کے خوف سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ جان تو جانے والی بجلی آ کے گرنے کے بعد، حالانکہ وہ بچنا چاہ رہے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے تو انکار کرنے والوں کو گھیرے میں لگ رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کی اڑا کے لے کے جائے گی، ایسی سخت بجلی کے کڑاکے۔ میں ایک وقت دھنباد وغیرہ بہار میں گیا تھا، ہمارے پاس ویسی بجلی نہیں چمکتی ہے نا، میں ڈراموں میں وغیرہ دیکھا ہوتا ایسا بجلیاں چمکتے، میں سمجھا وہ
کرتے. مگر دھنباد بہار میں گیا تو ویسی کڑاکار ایسی بجلی چمکتی وہاں، یہاں بہت کم دیکھا میں نے، ویسے بار بار چمکتی پوری، اور اس سے خوف ہوتا ہے، ایسا دکھتا ہے کہ اب آنکھ جاتی کہ اتنی تیز رہتی وہ. تو انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بصارت کو اڑا لی جائے گی، نظر. کلما اضاء لهم مشوا فی، جب ان کو کچھ نظر آتا ہے تو چلتے، کبھی نماز بھی پڑھتے، کبھی زکوٰۃ بھی دیتے کبھی کبھی ساتھ ساتھ بڑی مشکل سے، تو تھوڑا سا وہ چل لیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، مگر جب اندھیرا ہو جاتے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہوں، رک گئی، اب بجلی کی چمک بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہے اس کے اندر، یعنی مصیبتیں ہیں. تو پھر کیا کرتے؟ وہ نہ جہاد میں جاتے، نہ قربانی دیتے، خاموش ٹھہر جاتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی پوری سماعتیں ختم کر دیتا اور ان کی نگاہوں کی روشنی بھی ختم کر، مگر اللہ میں ایسا نہیں کرتا. جو آدمی تھوڑا مسلمان رہنا چاہتا ہے نا، ایمان اس کو ٹچ رکھتا ہے. انہیں بول رہے خالی فجر میں آتا ہوں تو اللہ میں فجر تک رکھتا ہے اس کو، ایسا نہیں کرتا وہ بھی جنگی ہے نا. تھوڑا انہیں نماز کو اتنا، تھوڑا قرآن پڑھ رہا ہے اتنا، بغیر سمجھے پڑھ رہے اتنا، تو اللہ میاں بول رہا ہے میں ان سے پورا چھن نہیں رہا. انہوں جتنا آئیں گے، وہ 1 ہاتھ آئیں گے، میں 10 ہاتھ آنے کو تیار. وہ میری طرف چلتے آئیں گے، میں ان کی طرف دوڑتے آ رہا ہوں. تو جو سمجھنا چاہے گا، جو اللہ کے احکام کو ماننا چاہے گا، اس کے لیے یہ راستہ یہاں بھی کھلا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ میاں نے بتا دیا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا، یا اللہ چاہے تو سب کو گمراہ بھی کر دے. مگر اللہ ایسا نہیں کرتا. اللہ کی ایک اسکیم ہے کہ وہ جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے، جو ایمان لانا چاہتا ہے، جو کوشش کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صحیح میں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. ساری قدرت کا بہرحال اختیار تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور منافقت سے بچائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.